حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ سفر کیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور انہیں قوم لوط کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم صدوم اور عمورہ نامی شہروں میں رہتی تھی، جو کہ آج کے اردن کے علاقے میں واقع تھی۔ یہ قوم دنیا کی بدترین اخلاقی برائی یعنی ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی تھی۔ اور یاد کرو لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم وہ بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا؟ تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار اللہ کے عذاب سے ڈرایا، توحید کی طرف بلایا اور ان کی بے حیائی پر تنبیہ کی، مگر انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کی دھمکیاں دی۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور نکال دیے جاؤ گے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کیونکہ قوم کے بدکار لوگ مہمانوں کی طرف لپک سکتے تھے، اور جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس آئے وہ ان کے آنے سے رنجیدہ ہوئے اور دل تنگ ہو گئے۔ قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے اور مہمانوں کا مطالبہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں شرم دلائی، بیٹیوں سے نکاح کی پیشکش کی بطور شریعت کی راہ، مگر وہ اپنی برائی پر اڑے رہے۔ لوط نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے بے عزت نہ کرو۔ آخر کار فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ وہ عذاب لے کر آئے ہیں اور لوط اور ان کے ایماندار گھر والوں کو رات کے وقت نکال دیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا اور ہم نے اس بستی کو الٹ دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی جو خاص تمہارے رب کے ہاں نشان زدہ تھے۔ حضرت لوط کی بیوی قوم کے ساتھ تھی، اس لیے وہ بھی عذاب میں شامل ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی کی اولین دعوت توحید ہوتی ہے۔ قوم لوط کی سب سے بڑی برائی ہم جنس پرستی تھی، جو آج بھی دنیا کے کئی حصوں میں رائج ہے۔ اس واقعہ سے واضح ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم اجتماعی طور پر فطرت کے خلاف چلتی ہے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سخت مخالفت کے باوجود اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے، جو ہمیں صبر، حوصلہ اور حق پر ڈٹے رہنے کا سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط